السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جب مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو مجھ میں روح لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ روایت مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ ابو داؤد، مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ غالباً حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو میری روح واپس لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہمارے ہاں عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی کی طرح سلام کا جواب دینا ہے اور اسی طرح سلام سننا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ برزخی زندگی ہے، اور برزخ ایک ایسا مرحلہ ہے، ایسا عالم ہے جو دنیا کے بالکل الگ ہے۔ بیسیکلی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 4 مراحل ہیں۔ ایک وہ تھا جب ہم سب لوگ روحوں کی شکل میں تھے، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے روحوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب پھر اللہ نے وعدہ بھی لیا کہ میرے نبی آئیں گے، ان کی تم نے اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے۔ اب وہ جو مرحلہ ہے وہ روحوں سے یہ مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، اس کو عالم الارواح کہتے ہیں، جس میں یہ وعدہ لیا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، حالانکہ ہر ایک روح نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ سے، یہ وعدہ اللہ نے لیا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مرحلہ ہم طے کر کے دنیا میں آ چکے ہیں، اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عالم دنیا ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر تیسرا عالم برزخ ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا، اور جو کوئی شخص جب فوت ہوا تب سے لے کر قیامت تک جو مرحلہ ہے اس کے لیے یہ عالم برزخ ہے۔ اس کا بھی ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس عالم برزخ کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر آگے عالم آخرت ہوگا جب حساب و کتاب اور جنت جہنم ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں۔ وہ روح کیسے لٹائی جاتی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں۔ علماء نے اس کے مختلف مفاہیم اور مختلف جو ہے جوابات دیے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، آپ کیسے جواب دیتے ہیں۔ اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسے بعض بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو آپ کے ہر وقت زندہ ہی رہتے ہیں قبر میں، دنیا والی زندگی ہے، آپ سلام سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ تو یہ دراصل غلطی ہے کہ اس عالم برزخ کی جو حیات برزخیہ ہے اس کو دنیا والی زندگی پہ قیاس کرنا یہ غلطی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے، روح کیسے لوٹائی جاتی ہے۔ بعض نے اس روح سے مراد شعور بھی لیا ہے کہ یہ شعور لٹایا جاتا ہے، بعض نے اور مطالب لیے ہیں۔ تو صحیح بات جو خلاصہ کلام وہ یہی ہے کہ یہ برزخی زندگی جو ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اس کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر دینا یہ بالکل غلط ہے۔ وہ ایک الگ زندگی ہے، یہ الگ زندگی ہے۔ اس زندگی کا شعور، ادراک ہمیں بالکل نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہمیں غیب کے امور کے متعلق قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے ہم فقط اتنے پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس میں کچھ کمی کرتے ہیں نہ اس میں کچھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو جتنا بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی ہم اس کے بارے میں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، اس کے بارے میں بالکل ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔